گمگشتۂ مزار محبت کو جائی، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ ناظرین، جناب سیدہ کے ایام جاری و ساری ہیں۔ ایام فاطمیہ میں آج کے اس موضوع کے ساتھ، جو کہ جناب سیدہ طاہرہ ایک مثالی زوجہ ہونے کی حیثیت سے قرار پایا ہے۔ دنیا میں جتنی مشکلات موجودہ دور میں پیش آ رہی ہیں، ان میں سے ایک مشکل زوجہ کے انتخاب میں ہے۔ خصوصاً والدین بہت پریشان ہوتے ہیں کفو کے انتخاب کے حوالے سے کہ کفو ہم پلہ ہمسر کیسا ہونا چاہیے۔ دین نے جہاں تعلیمات دی ہیں، جہاں دین نے انتخاب کے حوالے سے قوانین و اصول بتائے ہیں، وہاں ائمہ و اہل بیت نے عملی جامہ پہنا کر بھی معاشرے کو روشناس کرایا ہے۔ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا، لولا علی لم یکن لفاطمہ قف، اگر علی نہ ہوتے تو روئے زمین پر فاطمہ کا کوئی کف، کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے ناظرین؟ وجہ یہ ہے، کف ہم پلہ ہمسر برابری کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے۔ جہاں جس منزلت پر سیدہ کا ایمان ہے، جس منزلت پر سیدہ کی عصمت و طہارت ہے، اس منزلت پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سوا کوئی ہمسر نہ بن سکتا۔ جہاں کفر کے حوالے سے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو عجیب و غریب ایک فضا ہمیں نظر آتی ہے، جہاں حتیٰ والدین اپنی اولادوں کے لیے ایک انتخاب کا جو پیرامیٹر رکھتے ہیں وہ سمجھ سے بالاتر ہے، جو دین و مذہب کے علاوہ ہٹ کر ایک انتخابی نمونہ بنایا گیا ہے۔ جہاں سامنے جائیداد تو دیکھی جاتی ہے، مال و متاع تو دیکھا جاتا ہے، جہاں سامنے والے کی پوسٹ و عہدہ تو دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کا ایمان نہیں دیکھا جاتا، چاہے وہ لڑکی کا انتخاب ہو یا لڑکے کا۔ لڑکی کے حوالے سے ظاہری حسن تو دیکھا جاتا ہے، لیکن حسن سیرت کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ناظرین، دیکھنا چاہیے، ممکن ہے کہ جہاں ہم جائیداد دیکھ رہے ہیں، مال و متاع دیکھ رہے ہیں، جہاں ہم کار دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کار کے ساتھ کوئی بیکار نہ آ جائے۔ جو ظاہری زندگی تو خوشنما نظر لگے، لیکن حقیقت میں وہ زندگی انتہائی تکلیفوں سے گزرے، صعوبتوں سے گزرے، ذہنی و جسمانی مشقتوں سے گزرے۔ وہاں ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی زندگی میں، خاص طور پر جناب سیدہ اور امیر المومنین کی زندگی میں یہ پہلو واضح نظر آتا ہے۔ جہاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اس انتخاب کے بارے میں، جبکہ بہت سے خواستگاری کے لیے افراد آ رہے تھے پے در پے رسول خدا کی خدمت میں، ان میں بہت سے دولت مند، بہت سے اونچی پوسٹوں والے،
رقبہ و جائیداد مال و متاع کے حوالے سے بلند، معاشرے میں عزت و وقار کے حوالے سے خود کو برتر سمجھنے والے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو کئیوں پر رسول خدا غصہ ہوئے جب انہوں نے اپنی دولت کا اظہار کیا اور یہ اظہار کیا کہ ہم اتنے اونٹ دیں گے سیدہ کے حق مہر میں، وہاں رسول خدا غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہاں جب مولا کائنات 3 دن مسلسل رسول خدا کے حجرے میں جاتے ہیں اور خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، شرم و حیا کی وجہ سے وہ بات نہیں کر پاتے، تو رسول خدا خود پوچھتے ہیں یا علی کیا آپ سیدہ کی خواستگاری کرنے کے لیے آئے ہیں؟ مولا رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ رسول خدا فوراً اٹھ کے سیدہ کے حجرے میں جاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹی میں نے تمہارے حق میں کبھی خیانت نہیں کی، میں تمہارا بابا ہونے کی حیثیت سے تمہارے لیے اس کا انتخاب کر رہا ہوں جو تقوی کے حوالے سے سب سے برتر ہے، جو علم کے حوالے سے سب سے برتر ہے، جو فضیلت و شجاعت کے حوالے سے سب سے بہتر ہے، تو کیا آپ بھی اس میں رضامندی ظاہر کرتی ہیں؟ سیدہ خاموش ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا سقوطھا اقرارھا، سیدہ کا سقوط سیدہ کا اقرار ہے، اور بی بی نے کہا کہ بابا جان آپ اور آپ کا اللہ اگر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ ناظرین، یہاں پہ رسول خدا نے داماد کے حوالے سے جن خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے وہ تقوی ہے، وہ علم ہے، وہ ایمان ہے، وہ پروردگار کے ہاں جو چیزیں سب سے زیادہ شرف رکھتی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، نہ کہ جائیداد کا، نہ کہ مال و متاع کا، نہ کہ ظاہری عہدوں کا۔ انسان اگر بری خصلتوں کا مالک بھی ہو اور دولت مند ہو تو معاشرہ اس کی دولت کو دیکھتے ہوئے اس کی بری خصلتوں کو نظر انداز کر کے اس کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا رشتہ کر دیتے ہیں، جو کہ بعد میں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، روحانی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بہت سی ذہنی کوفتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ناظرین، جہاں اس پہلو کو ہم نے دیکھا کہ خواستگاری کرنے کے لیے اور کفو کے حوالے سے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، ان کا اسوہ جو ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، ایک خطبہ دیا، خطبے کے بعد فرمایا یا علی اب آپ کھڑے ہو جائیں، تو مولا کائنات کھڑے ہوئے، انہوں نے حمد و ثنا پیش کی اور شہادتین گواہی کے طور پر اظہار کیا۔ پھر رسول خدا نے فرمایا یا علی آپ کے پاس موجودہ کیا سرمایہ ہے؟ فرمایا دنیا میں میرے پاس ایک اونٹ ہے جس کے ذریعے سے میں پانی لاتا ہوں، ایک تلوار ہے جو میں جنگوں میں استعمال کرتا ہوں، اور ایک زرہ ہے۔ رسول خدا نے فرمایا یا علی زرہ کو بیچ کر جہیز کا انتظام کرو، شادی کے اخراجات کا انتظام کرو۔ تو ناظرین، جو ہمارے معاشرے میں عموماً ایک چیز نظر آتی ہے جو رسول خدا کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مخالف ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بھاری طور پر لسٹ دی جاتی ہے، لڑکی والوں کو جہیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اور اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے بہت سے ایسی بیٹیاں ہیں جو بہت خوبصورت ہیں لیکن ان کے رشتے نہیں ہو رہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ جہیز لڑکی والوں کے ذمے نہیں ہوتا بلکہ لڑکے والوں کے ذمے ہوتا ہے۔ تو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب سلیمان کے ذمے لگایا، زرہ فروخت کی گئی اور 500 درہم سیدہ کے حق مہر کے طور پر رسول خدا کے ہاتھ پہ رکھا گیا، جسے گنے بغیر رسول خدا نے سیدہ کے حق مہر کے لیے اور جہیز کے لیے چیزیں خریدیں، جن میں لباس تھا، جن میں مٹی کے برتن تھے، جن میں ضروریات زندگی کا سامان تھا۔ اور جہیز کے حوالے سے بھی ناظرین ہمیں ایک سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ ضروریات زندگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جہیز دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ظاہری نام و نمود کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے اتنا جہیز اکٹھا کیا جائے کہ بعد میں پوری زندگی قرضے اتارتے گزر جائے۔ اس کے بعد 1 سال کی مدت میں سیدہ کا عقد کے بعد رخصتی ہوئی۔ تو جب رخصتی ہوئی ہے اور عجیب ایک
واقعہ رونما ہوا کہ جب شب زفاف میں سیدہ مصلی عبادت پہ آئی ہیں اور پروردگار سے راز و نیاز کر رہی تھی، اچانک دق الباب ہوا اور سائل نے آواز دی، ہے کوئی جو نبوت اور رسالت کے گھرانے سے میری امداد کرے، مجھے لباس کی ضرورت ہے۔ تو سیدہ نے اپنا عروسی جوڑا اسے خیرات میں دے دیا۔ اور جب رسول خدا صبح آئے اور فرمایا، بیٹی میں تمہیں پرانے لباس میں دیکھ رہا ہوں، تمہارا عروسی لباس کہاں ہے؟ تو کہا، بابا جان اس طرح کا واقعہ رونما ہوا، میں نے دے دیا۔ رسول خدا نے فرمایا، آپ بوسیدہ دے دیتی، نیا لباس اب خود پہنتی کہ عرب کی عورتیں آپ کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں۔ تو کہتی ہیں، جو محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہو، جو خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہو، وہ خدیجہ ام المومنین سلام اللہ علیہا، جنہوں نے قار رسالت کے لیے اپنی تمام تر جائیداد مصطفیٰ اور مشیت خدا میں تقسیم کر دی۔ اور جب ایک سائل آیا اور گھر میں کچھ نہ تھا تو رسول خدا نے اپنا پیراہن اتار کے اسے دے دیا۔ تو کہا، جو اتنے سخی ماں باپ کی بیٹی ہو، وہ کیا اللہ کے نام پہ بوسیدہ لباس دیتی؟ یہ سن کر اشکبار ہوئے اور رسول خدا نے بی بی کے پیشانی پہ بوسہ دیا۔ اس واقعے سے ناظرین ایک بات جو بڑی بہترین سبق آموز ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں سیدہ سلام اللہ علیہا نے دنیاوی اشیاء سے برات کا اعلان کیا، جہاں ظاہری نام و نمود کی وجہ بننے والی اشیاء سے سیدہ نے ٹھکرا دیا اور رضائے الہی کو، مشیت خداوندی کو مقدم رکھا، وہاں آج کی ہماری نوجوان نسل کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات بیرا روی کے راستے پر چل پڑتے ہیں، جہاں ہم دنیا کی لذتوں کی خاطر اور دنیاوی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سیدہ نے بتلایا ہے کہ ایک دلہن کے لیے عروسی جوڑا کیا اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود سیدہ نے وہ جوڑا سائلہ یا سائل اسے دے کر صرف رضائے خدا کے خاطر یہ سارا قدم اٹھایا۔ ناظرین، جو زندگی زوجہ کی حیثیت سے بی بی نے امیر المومنین کے گھر میں گزاری ہے، وہ بھی اپنے اندر ایک مثالی حیثیت رکھتی ہے۔ جتنا عرصہ زندگی گزاری، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سے پوچھا، یا علی آپ نے سیدہ کو کیسا پایا؟ تو مولا نے فرمایا، فاطمہ اطاعت پروردگار میں میری معاون و مددگار ہے۔ یعنی مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ فقط شوہر کی اطاعت پر بیوی مکمل نہیں ہوتی، بلکہ بہترین زوجہ وہ ہے جو شوہر کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اللہ کی مطیع و فرما بردار بھی ہو، اور اللہ کی اطاعت و عبادت میں مددگار و معاون ثابت ہو۔ جہاں عبادت خداوندی کا تعلق ہے، وہاں جوڑوں کے درمیان باہمی تعلق، باہمی ہم ذہنی بھی بہت ضروری ہوتی ہے، ہم فکری بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو ہم نے جناب سیدہ کے گھرانے سے دیکھا ہے، کبھی ایسا نہ ہوا کہ مولا کائنات کی طرف سے سیدہ کوئی شکایت لے کے گئی ہوں یا جناب امیر نے سیدہ کی شکایات کی ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھا ہمیشہ۔ اور ایک عجیب فضا نظر آئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاموں کو کیسا خوبصورت تقسیم کیا۔ فرمایا، سیدہ تم گھر کے کام انجام دینا اور علی باہر کے کام انجام دیں گے۔ اور اس فیصلے پر سیدہ اتنا خوش ہوئیں کہ بابا جان اس فیصلے پر میرا خدا جانتا ہے میں کتنی خوش ہوں۔ اور گھر کے کام کرتی سیدہ جیسی ہستی کھانا پکا رہی ہوتی ہیں، گھر کی صفائی کرنا، چکی پیسنا، چرخہ کاٹنا، اولاد کی تربیت۔ تو جو کنیزان زہرا ہیں وہ سیدہ کی سیرت پر چلتے ہوئے کیوں پریشان ہو جاتی ہیں؟ کیوں انہیں سیدہ کا یہ پہلو نظر نہیں آتا؟
ایک بہترین زوجہ ثابت ہوئیں، اور کائنات میں ایسی زوجہ ثابت نہیں. اور جب تک سیدہ زندہ رہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دوسری شادی نہ کی. ایک بہترین زوجہ کے ہوتے ہوئے دوسری کے انتخاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جہاں سیدہ نے ایک یہ پہلو دکھایا ہے، وہاں زائد خواہشات کا کبھی اظہار نہ کیا. حالانکہ روایات میں ملتا ہے کہ سیدہ کی حالت جب ناساز ہوئی ایک مرتبہ، تو مولا کائنات فرمانے لگے کہ سیدہ آج کسی چیز کی خواہش کرو، میں آپ کے لیے لے آؤں. بارہا کہنے کے بعد سیدہ نے کہا میرے بابا نے مجھے منع کیا تھا کہ فاطمہ علی سے کبھی کسی چیز کی خواہش نہ کرنا. یہ سن کر مولا امیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا سیدہ میں چاہتا ہوں آج آپ کوئی خواہش کریں. تو بی بی نے انار کی خواہش کی. پوری زندگی کسی بھی قسم کی خواہش نہ کی سیدہ نے. اور یہ ایک بہترین زوجہ کی خاصیت ہوتی ہے. کنیزان زہرا کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی حیثیت اور اپنے شوہر کی بساط کے مطابق بات کریں. ناجائز خواہشات اور اضافی سہولیات کی بات کر کے انہیں مشکل میں نہ ڈالیں. اور باہمی مفاہمت کے ساتھ ہی ایک گھر جنت بن سکتا ہے. اور جہاں یہ پہلو ہے وہاں تربیت کا پہلو تو ایک کمال پہلو ہے. ایک ماں کی جو شکل ہوتی ہے ایک زوجہ کے حوالے سے، اس میں بھی مثالی خاصیت رکھتی ہے. ایک زوجہ کا سب سے بہترین کردار ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کی اولاد کی بہترین تربیت کرے اور مساویانہ محبت کا اظہار کرے. تو سیدہ نے مساویانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک عظیم مثال قائم کی ہے. وہاں واقعات درج ہیں جہاں خطاطی کے حوالے سے مقابلہ ہوتا ہے، تو وہاں موتیوں کی مالا کے ذریعے سے فیصلہ کیا جاتا ہے اور دونوں کے پاس برابر برابر موتی آتے ہیں. تو سیدہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا میں ہی نہیں، تمہارا نانا ہی نہیں، فقط تمہارا بابا ہی نہیں، اللہ بھی تم سے برابر محبت کرتا ہے. اور تربیت کا یہ پہلو ہے. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں خطبہ دیتے تھے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ خطبہ سن کے واپس جب آتے تو ماں کو آ کے سناتے تھے تو بہت خوش ہوتی. اور ایک زوجہ کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے جب مولا امیر سے وہ کہتی تھی کہ آج میرے بابا نے یہ خطبہ دیا ہے، تو مولا امیر حیران ہوتے کہ آپ کو ان باتوں کا کیسے پتہ؟ تو بی بی کہتی کہ حسن نے مجھے بتایا ہے سلام اللہ علیہ. تو مولا نے فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی سننا چاہتا ہوں. تو اگلے روز جب امام حسن علیہ السلام آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ بابا دروازے کی اوٹ میں اوجھل کھڑے ہیں اور ماں کہتی ہے ہاں حسن بیٹا سناؤ آج تمہارے نانا نے کیا کہا. تو امام حسن علیہ السلام بولتے ہوئے زبان لکنت کا شکار ہو گئی. تو کہا اماں جان مجھے لگتا ہے کوئی حجت خدا مجھے دیکھ رہی ہے. بیٹے کو سینے سے لگایا. ناظرین یہ تمام چیزیں جو ایک زوجہ میں ہوتی ہیں، ایک شوہرداری جو ہوتی ہے، گھرداری جو ہوتی ہے، اولاد کی تربیت ہو گئی، گھر کے کام ہو گئے، ان تمام چیزوں میں سیدہ ایک مثالی کردار رکھتی ہیں. تو کنیزان زہرا کو بھی چاہیے کہ سیدہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے گھر کو جنت کا ماحول دیں. اور پروردگار سے دعا ہے خداوند متعال ہم سب کو اپنی حفاظت عطا فرمائے اور ہماری مستورات کو پروردگار سیدہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت کو جائے کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. کہاں جائے